یہ کچھ عرب حضرات ہیں جو پاکستان کے کسی اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اور وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ لراجل عنانزة رأينا الشيخ أحمد الدكتور السلفي رأيناه في اجتماع باكستان يدعو إلى جماعة الدعوة ويدعو لها وقد نذر نفسه للخروج ويسأل الله أن يغفر له ما مضى. اللهم آمين. هذا الشيخ هذا في الدنيا كيف نعترف على الملأ. قولوا لكل الإخوة هناك والإخوان في جمعية الكتاب والسنة أبو همام والإخوان كلهم قولوا لهم كل ما يقال عن جماعة الدعوة هو كذب وبهتان، ومن أراد الحق يحضر اجتماع بنغلاديش. انتهى اجتماع باكستان، احضروا. من يرغب في دين الله ويرى الصدق ويريد الصدق ويؤمن بالصدق كخصلة من خصال الدين يحضر اجتماع بنغلاديش، لا يفوت اجتماع بنغلاديش. كل ما يقال عن جماعة الدعوة كذب كذب كذب. تعالوا وانظروا بأعينكم واسمعوا بآذانكم، لا تسمعوا للدكتور أحمد ولا لغيره. انظروا إلى الإسلام إن فيهم شيء يخالف الكتاب أو السنة أو يدعو إلى بدعة فقولوا أنتم بألسنتكم وقولوا رأينا بأعيننا. والله 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 يقدمون الكتاب والسنة وينهون عن البدعة ويدعون لاجتماع كلمة المسلمين ويجتمعون على كتاب الله وما فيه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المحفل يدرس الحديث بالسند، في مدارسهم يدرس القرآن ويدرس البخاري ويدرس كتب السنة. أسأل الله عز وجل أن ينصر بهم الدين. آمين. هم تأويلات، كل ما يقال عنهم تأويلات لأناس في قلوبهم مرض. كل ما يقال عنهم تأويلات لأناس في قلوبهم مرض، رأوا شيء فتكلموا عنه أو أغروا فتكلموا. يعلم الله الحارس الذي يقف بالعصا يعلمك السنة وهو عامي، باكستاني عامي يعلمك السنة، وإحنا دكاترة وهم يعلموننا. هؤلاء الباكستانيين يعلموننا السنة وإحنا أبناء المصطفى يا أيها العنانزة، إحنا أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا يعلموننا السنة، يرققون قلوبنا، يبكوننا ليلا ونهارا، يجعلوننا نؤمن بالإيمان الحقيقي، نؤمن بما خلقنا لأجله وهي الدعوة إلى الله تعالى. إحنا مؤمنين بالدنيا، بالريال، بالدينار، بالدرهم، فيجعلون قلوبنا لله ومع الله وبالله. هذه حقيقة جماعة الدعوة. تريد من يخلص قلبه لله. أول شيء خطبة الجمعة العظيمة التي اجتمع فيها 3.5 مليون. الخطبة تقوم على 3 أركان: الأول العقيدة، الثاني الكتاب والسنة، الثالث النهي عن البدعة. هل في ذلك مخالفة عن منهج السلف الصالح؟ قولوا لي. الخطبة الثانية الإيمان بالصحابة، البدء بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهم والدعاء لهم، والعباس وبنيه والدعاء له والثناء عليه، ثم الدعاء للمسلمين أجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. آمين. اللهم. هل في ذلك مخالفة للسنة؟ قولوا لنا. أحسنت يا دكتور. اللهم خرجنا في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، هذا همنا الأول. داعين لدينك مبلغين عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على هذا الجهد وبارك الله فيك. جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں اس کو مختصراً پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کوئی ڈاکٹر شیخ احمد سلفی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر شیخ احمد سلفی کو پاکستان کے تبلیغی اجتماع میں لوگوں کو تبلیغی جماعت کی طرف بلاتے ہوئے دیکھا ہے اور تبلیغی جماعت کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد سلفی نے خود تبلیغی جماعت میں نکلنے کا عہد کیا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بتا دیں کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ جو سچائی اور حق کو جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش کے اجتماعات میں حاضر ہو۔
تبلیغی جماعت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہے. آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو, اپنے کانوں سے سنو. کوئی ڈاکٹر احمد ہے, ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر احمد اور دوسرے لوگوں کو نہ سنو, یہاں اگر دیکھو, اگر تمہیں کوئی ایسی بات ملتی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یا یہ حداد بدعت کی دعوت دیتے ہوں تو تم کو کہنے کا حق ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ قسم کھا کر 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو مقدم رکھتے ہیں, لوگوں کو بدعت سے منع کرتے ہیں, مسلمانوں کو اجتماعیت کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ لوگ تو کتاب اللہ اور اس کی تعلیمات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجالس میں اور ان کی محفلوں میں قرآن اور سند کے ساتھ احادیث کا درس دیا جاتا ہے, بخاری اور احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے ذریعے دین کو نفع اور فائدہ پہنچائے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام آدمی بھی سنت کی تعلیم دیتا ہے. یہ پاکستانی ہمیں سنتوں ہی کی تعلیم دیتے ہیں, ہمارے دلوں کو سنتوں پر مضبوط کرتے ہیں. یہ دن اور راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. یہ ہمیں حقیقی ایمان کی تعلیم دیتے ہیں, ہمیں احساس کراتے ہیں کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ دعوت جو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کی دعوت ہے, یہی حقیقت ہے دعوت و تبلیغ کی. آگے وہ جمعے کے خطبے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطبے کے 3 ارکان ہوتے ہیں. نمبر 1 عقیدہ, نمبر 2 کتاب و سنت, نمبر 3 بدعت و خرافات سے روکنا. کیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو سلف صالحین کے خلاف ہو؟ دوسرے خطبے میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, حضرت ابو بکر و عمر, عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر خیر ہوتا ہے. پھر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, ان کی تعریف کی جاتی ہے, ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. کیا ان میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو؟ ہمیں بتاؤ. ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی ایسی بات ہے جسے قرآن و سنت کے خلاف کہا جا سکے؟ پھر آخر میں ان حضرات نے دعا کی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں دین کا داعی بنا کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ساری دنیا کے لیے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. یہ مختصر سی وضاحت ہے جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے.